انفرادیت اس درسگاہ یہ یونیورسٹی دی جس دے استاد جس دے مبلغ اعظم جس دے معلم اعظم جس دے ٹیچر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اس دی دوسری انفرادیت ہے پڑھے لکھے بچے بیٹھے نے ہر کلاس کا علیحدہ علیحدہ ٹیچر ہے مثال طور پہ ایک کلاس میں آ کے ریاضی والے ٹیچر نے پڑھا دیتا ہے اتو سائنس والے آ کے پڑھانا ہے سائنس والا نہیں آیا ریاضی والا نہیں پڑھائے گا یہ گل ہے اتو اسلامیات والا آ گیا سائنس والا اسلامیات نہیں پڑھائے گا الگ الگ مضمون الگ الگ ٹیچر اتنے 4000 شاگرد نے تے مضمون ایک نہیں کوئی ٹیپ پہ پڑھتا ہے کوئی حکیم بننا چاہتا ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے کوئی عالم بننا چاہتا ہے کوئی سائنس پڑھنا چاہتا ہے کوئی ریاضی پڑھنا چاہتا ہے جی جی جتنے بھی موضوعات جتنے بھی سبجیکٹ ہیں پڑھان والا ہے کہ چلو اللہ کرے سمجھ آ جائے پھر الگ الگ کلاساں نہیں ہیں کلاس بھی ہکا ہے آؤ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کوئی بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دے جڑے حکمران آن کسی بندے نیڑے نہیں سی آن دیتے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چونکہ چاہتے سن کہ یہ علم پھیلے لوگ علم حاصل کریں لوگ علم دے فیض تو مستفید ہون اے پھر انہوں اللہ تے اللہ دے رسول دی پہچان ہوئے انہوں حق اور باطل دے درمیان پہچان ہوئے انہوں پتہ لگے سچا کون تے جھوٹا کون برا کون تے اچھا کون آپ نے اعلان کروا دیتا لوگو آؤ میرے کوئی علم حاصل کرو غیر مسلمہ سر چایا ہندو عیسائی یہودی دہریے وغیرہ وغیرہ فرزند رسول کا اعلان ہے آؤ میرے کو علم حاصل کرو اصل تو کلمہ نہیں پڑھیا آپ نے فرمایا غلام نو اعلان کر دے میرے کو جڑا پڑھنا چاہتا نا آوے پڑھن کلمہ شرط نہیں جی 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 ایتھے آ جاوے بندہ مینوں آ کے مولوی صاحب میں کلمہ پڑھنا ہے میں انہوں آکھنا کلمہ پڑھ لا پر شیعہ نہ ہوں دیوبندی نہ بنی بھابی نہ بنی سنی نہ بنی اسی ایسے چکر چ رہ گئے سنو تبلیغ کیویں ہو رہی آپ نے فرمایا کوئی ہندو ہے تو ہندو آوے عیسائی ہے تو عیسائی آوے کوئی کافر ہے تو کافر آوے میں نہیں آکھاں گا میرے نانے دا کلمہ پڑھو میرے کو علم حاصل کرو بندہ ایک آ گیا بڑا سیانا اسی ہاتھ چبت دے فرزند رسول مہربانی فرماؤ تسی آکھو بھی میں پہلے کلمہ پڑھاواں گا شرط دے میرے نانے دا دین قبول کرو میرے نانے دا کلمہ پڑھو پہلے کلمہ پڑھو پھر تو علم پڑھاواں گا تو تسی فرما رہے ہیں کلمہ شرط نہیں ہے یہ لوگ پڑھتے جان گے آپ کو اپنے دین چلے جان گے انہوں نے اپنے دین کو تقویت ملتی جائے گی آپ نے فرمایا تو اس گل کو سمجھے ہی نہیں ہے جائے میرے کو پڑھنا ہے اس تقویت حق کا راہ دکھانا چاہنا یہ توجہ رکھنا اگلے لفظ یہ پڑھن گے نا علم تے علم دے ذریعے پہنچ جان کے دروازے پہ میرا خیال ہے میرا اشارہ سمجھ کے رہے علم دے ذریعے کتے پہنچ جان گے دروازے تے جدوں دروازے تے جان گے دروازہ لے گا شہر تائیں ہون شہر ہے میرا نانا محمد دروازہ ہے علی علم ہے علی دے دروازے دی خیرات یہ مطلب ہے جب تک وہ کوئی علم نہیں ہوئے گا نہ دروازے تک پہنچ سکتا ہے نہ دروازے دی پہچان ہو سکتی ہے نہ شہر تک پہنچ سکتا ہے نہ شہر دی پہچان ہو سکتی ہے جدوں شہر دی پہچان ہی نہیں وہ تو جائے گا کیویں وہ تو فیض کیویں پاوے گا شہر دی پہچان تو پہلے ضروری ہے دروازہ سے آنے دروازے تے پہنچے تے دروازے تے پہنچن واسطے علم ہونا ضروری ہے یہ مطلب ہے جنہاں دے سیاں وچ دروازہ کوئی نہیں ہو علم تو بھی ویلے نے اللہ اکبر اسی واسطے درویشاں نے فرمایا یہ علی دی عین تے علم دی عین دستی پئی ہے علی دے بغیر علم نہیں علم دے بغیر علی نہیں اللہ اکبر اعلان ہو گیا آؤ میرے کو علم حاصل کرو اچھا پڑھن والے ہر مذہب کا بندہ ایک بندہ آ گیا
اس آگے جی میں علم پڑھنا. آپ نے فرمایا پڑھ. اس آگے میں ہاں ہندو. آپ نے فرمایا کوئی پرابلم ہی نہیں, میں تجھے تیرا علم پڑھاواں گا. دوسرا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس آگے جی میں علم پڑھنا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پڑھ, میں پڑھان نو تیار. اس آگے میں تہر گیا, میں اللہ نو منتا ہی نہیں, میں اللہ نو نہیں مننا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہ مننی. اس آگے میں مننا نہیں, بات کل میں مناویں, میں نہیں مننا. آپ نے فرمایا کیوں؟ اس کے جڑے نظر نہیں ہوں میں منتا ہی نہیں. آج بھی دہری یہ ساڈے اس ملک دے اندر موجود ہیں جی, جڑے آندے نے نہ جنت ہے, نہ دوزخ ہے, نہ فرشتہ ہے, نہ جن ہے, نہ خدا ہے. جڑا نظر نہیں ہوں انہوں نہیں منتے. وہ دہری کہنے لگا جڑا نظر نہ آوے میں انہوں مندا نہیں. آپ نے فرمایا میں تو انہوں مناونا ہی کیوں ہے جدا تے میں تو انہوں وکھا نہ لیا. ہم لوڑ کیڑی تن مناونا. چل پڑھ, پڑھنا کی. اس نے کہا جی میں حکیم بننا چاہنا, حکمت پڑھنا چاہنا. آپ نے فرمایا پڑھ. وہ پڑھتا رہے. سال گزر گیا. سال تو بعد آپ نے فرمایا, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سال ہو گیا تن پڑھتے پہنو, اج میں تیرے تو کوئی سوال کرا, کچھ ہے پوچھ لما. ہو سکے جی پوچھ لو. وہ کر کی رہا سی اس ویلے کوئی بیج جڑا سی نا اس نو کٹ رہا سی, پھر وہ مغز کٹنا, اس مغز کی انہیں کوئی دوائی بنانی ہے. اللہ اکبر. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تو کردا کی پیا؟ ہو سکے جی فلاں بیج یہ کٹتا پیا, یہ مغز کٹنا ہے, وہ پھکی یا سفوف بنانا ہے, یہ فلاں مرض کے واسطے علاج ہے. اچھا, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس بیج کے متعلق کہ میں کوئی سوال کر لوں. ہو سکے جی کر لو. آپ نے فرمایا دس پہلے بیج بنے یا درخت؟ اس آخیا جی پہلے بیج. آپ نے فرمایا جی پہلے بیج بنے تو بیج کہڑے درخت تو ڈگیا؟ جدو درخت نہیں تو بیج کیوں بن گیا؟ اس آخیا جی میرا خیال ہے بھی پہلے درخت بنے. آپ نے فرمایا جی درخت بنے تو کہڑے بیج چوں نکلے؟ توجہ میری محنت نہ ضائع کرے. جی جی جی, میں ہر جمعے تے بلکہ ہر جگہ تے میں آنا فرقہ وریت کو ہٹ کے بھی کوئی بات سن لکھا. جی آپ نے فرمایا دس یہ بیج پھر کتوں نکلے؟ درخت کہڑے بیج چوں آیا؟ جی درخت پہلے تو پھر بیج کتوں آیا؟ جی بیج پہلے تو درخت. ہو سکے جی میرا خیال ہے زمین دے وچ کچھ جن مادے اے جے بھی جڑے نظر نہیں ہوندے وہ اکٹھے ہوندے نے تے پھر وہ ایک بیج بنتا ہے, مغز بنتا ہے, وہ پھر بیج بنتا ہے, وہ درخت نکلتا ہے. آپ نے فرمایا اے مینوں دس جڑے وہ نظر نہیں آتے مادے زمین دے وچ انہاں نوں کٹھیاں کون کردا ہے؟ کی ہو گیا کی ہو گیا؟ نظر نہ آون والے مادے تو من لے تے جڑے انہاں نوں کٹھیاں کردا پیا وہ تو نہ مندا ہی نہیں ہے بغیر ویکھے. قدماں تے ہاتھ لا کے آندا ہے پہلے نانے دا کلمہ پڑھا نا. آپ نے فرمایا بن کی گئی, ہو سکے ہن ویکھ لے. سبحان اللہ. اس طرح دین پھیلے. آپ نے اس دین دی ایک تبلیغ فرمائی. کسی نے یہ نہیں آکھیا تو ہندو ہے تو مذہب چھڑ, عیسائی ہے تو مذہب چھڑ, نہ فرمایا اپنا پڑھ اپنا پڑھ. اللہ اکبر. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے انج پڑھائے 4000 عالم بنے. جب آپ نے اعلان فرمایا نا بھی آؤ علم پڑھو, اس گل کا حاکم وقت کو پتہ لگا بھئی جی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اعلان چکرایا ہر بندہ آ کے پڑھے, ہر بندہ آ کے پڑھے, ہر مذہب دا آ کے پڑھے, ہر علاقے دا آ کے پڑھے. تو یہ تو سلسلہ چل پیا. جی کسی نے علم ہو گیا نا تو مڑوں پتہ بھی لگ جانا بھی سچا کون تے جھوٹا کون. سنی سنائی گل ٹھیک ہے, سنی سنائی گل ٹھیک ہے, سنی سنائی اسی بھی کر لینے ہیں نا. مینوں کئی باری بندے آتے تسی ہر ویلے علی علی کرتے ہیں, اس طرح بندہ شیعہ ہو جاتا. انہوں بندہ پوچھے کتنے پڑھے, آدھا سنے ہیں. سنی سنائی گل غلط ہے. وہ بندیاں نے ہاتھ دعائی کی تھی حق میں وقت دیکھو اے جے علم ایویں چل پیا نا لوگاں نوں علم ہو گیا تے پھر اے علم والے لوگ جہلاں کول نہیں آندے. یہ کو توڑ کرو, انہاں کے کر لیں گے, اعلان کرا دو جیڑا بندہ ساڈے دربار دے علماء کو آ کے مسئلہ پوچھے گا نا, مسئلہ بھی دسیں گے تے ایک درہم انعام بھی دیاں.
مطلب کی ہے بھی ادھر جاوے کوئی نہ. اعلان ہو گیا لوگو حکومت کی طرفوں اعلان جڑا ساڈے پاس آوے انہوں ایک درہم بھی دیں گے ان مسئلہ بھی دساں گے. آج کل بھی بڑے حکومتی اعلانات ہو رہے ہیں. جی جی ڈبل تنخواہ دیتی جا رہی ہیں, ڈبل معاوضے دیتے جا رہے ہیں. اگلی گل تو سمجھ گئے نا, جنہوں نے 6 مہینے گزرن تو بعد بھی تنخواہ نہیں ملتی انہوں نے 3 مہینے پہلے دے رہے ہیں. کوئی ویسی حکمت ہے نا. خیر ایک درہم دیں گے ایک مسئلہ دساں گے. اعلان ہو گیا. ایک گل پہنچی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک جی حکومت نے تو اعلان چکرایا جڑے ساڈے لے آ کے ایک درہم دساں انہوں دا مسئلہ بھی دساں گے تے لوگ تے پیسے بھی لین گے تے ادھر جا کے مسئلے پوچھن گے. ادھر کسی آنا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں, میں فرزند بطول ہاں. اعلان تو کر اس چوک دے وچ جا کے جیڑا ساڈے کول آئے گا نا جیڑا ایک مسئلہ پوچھے گا نال ایک درہم بھی سانو جمع کرا دے. ایک درہم اساں لینا ہے مسئلے دا دینا نہیں. اس آخیا جی دنیا دولت دی پجاری لوگوں کو علم نال کی لگے, انہوں تو دولت چاہیے کہ لوگ ادھر ٹوٹ جان گے. آپ نے فرمایا جو گل میں ویکھدا پیا تو نہیں ویکھدے, بس اعلان کر دے. اعلان ہو گیا جی فرزند رسول فرزند بطور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرفوں اعلان ہے جیڑا بندہ ساڈے کو آ کے ایک مسئلہ پوچھے گا ایک درہم جمع کرانا پوے گا, ایک درہم دے گا مسئلے کا جواب دیں گے. ادھر حکومت کا کی اعلان ہے ایک مسئلہ دساں گے تے نال کی دساں بھی ایک درہم دیاں گے. لوگاں کام کی شروع کر دیتا جامن دربار لے جامن حکومتی مولویاں کول انہاں کول مسئلہ پوچھن انہاں کول ایک لمن درہم مسئلہ بھی پوچھ لیں درہم بھی لے لیں تے درہم لے کے سیدھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دے کول آ کے وہ درہم جمع کرا کے آکھن مولا ہن تسی دسو مسئلہ ٹھیک ہے. خالی ہونا شروع ہو گیا. ادھر جی علم بدنا شروع ہو گیا. یہ علم انج پھیلے ہے, یہ دین انج پھیلے ہے. آپ نے نہیں فرمایا چھڑ دے انہوں تے آ جاؤ شیعہ شامل ہو جاؤ, سنیاں شامل ہو جاؤ, مولویاں شامل ہو جاؤ. آپ نے فرمایا مذہب اپنا پکا رکھو, علم میرے کو پڑھو, پھر علم تو دسے گا سچا کون ہے. سچ جھوٹ کا جڑا پتہ ہے وہ علم نہ لگے گا. تے علم حضرات محترم بچے جوان بزرگ بیٹھے نے جمعۃ المبارک ہے علم 5 تن پاک کے دروازے تو ملے علم اس دروازے تو بغیر نہ ملدا تے نہ علم فائدہ دیندا ہے. یہ فائدہ دیندا ہوندا تے انہاں نوں ایک درہم دے کے پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے مولا گل سچی ہے یا غلط ہے. اللہ اکبر. تصدیق اتھوں آ کریں گے سن جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہ اکبر. آپ تشریف فرما مدینہ المنورہ, ساری زندگی دین مصطفیٰ دی تبلیغ فرمائی. ہزاراں نہیں لکھاں نہیں کروڑاں تکلیفاں برداشت کیتیاں, لکھاں مصیبتاں برداشت کیتیاں, قیداں برداشت کیتیاں. اللہ اکبر. مدینہ المنورہ اللہ سب نو حاضر زیارت. کوفے دے وچوں ایک بندہ چلیا ہے ہر سال جاندا ہے حج دے واسطے, حج کرن تو بعد جانا مدینہ پاک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دی زیارت کرنی. سبحان اللہ. تسی تھوڑے بولے نے کوئی بوڑا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جنہاں دا نام ہی صادق, سبحان اللہ, سچا. جی جی یہ ایک جملہ اور پڑھا بچیاں واسطے جواناں واسطے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دا مقام ہن ذرا ویکھیا جے جدا پتر عالم آل محمد باپ دا کی مقام ہوئے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جی جی آپ دائے لقب عالم آل محمد, جڑا آل محمد دا عالم. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دیو بندہ کردہ زیارت ہر سال آوے حج تے اللہ سارے توفیق دے. حج تو بعد مدینہ المنورہ روضہ رسول دی زیارت, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دی زیارت. ایک سال دی بیوی آکھن لگی مینوں بڑی دل دے وچ خواہش ہے
مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دی زیارت کراں فرزند بطول دی زیارت کراں جی او دا خامد کہنے لگا اے سال فصل چنگی نہیں ہوئی غربت دے میں بھی حج واسطے نہیں جا رہا اگلے سال مالک کرم کرے گا رل کے جاواں گے بی بی آندی ہے اپنے گھر بظاہر کچھ بھی نہیں میرے کپڑے پے نے میرے کول زیور ہے میرے کپڑے چویچ میرا زیور چویچ حج بھی کریے فرزند بطول دی زیارت بھی کریے پتہ کوئی نہیں زندگی دا کتھے جا کے بس ہو جاوے انہیں میں کیتا کچھ کپڑے ویچے زیور ویچے حج دی تیاری گئے حج کیتی خانہ کعبہ دی زیارت کیتی مکے تو فارغ ہو کے مدینے دا سفر شروع کیتا مدینہ پاک دے قریب پہنچے ایدی بیوی بیمار ڈیر ساری بیمار ہو گئی یہ بڑا پریشان ان کراتے کرا کی حتیٰ کہ وہ دے آخری ساہین مر گئی انہیں اپنی خادمہ دے کول نوکرانی دے کول بیوی نو چھڑے آ گیا مدینہ پاک سرکار دے روضہ طاہر دی زیارت کیتی سلام پیش کیتا ہے مسجد نبوی شریف دے اندر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرمانے سبز رنگ دا جوڑا پایا ہویا ہے اتے سیاہ رنگ دی عبا آپ تشریف فرما انہیں کوفی نے جا کے سلام پیش کیتا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سلام دا جواب بھی عطا فرمایا آپ فرمیندے میں او کوفیہ او بندہ خدا پریشان سنا تیری بیوی دا کی حال بنا اور بجلی تا آ گئی ہے تو جڑالی بھی پریشان بیٹھا ہوگا میں تو سمجھدار کوئی کی بنیا تیری بیوی دا کی حال بنیا حیران ہو کے آندہ ہے مولا مر گئی ہے جناب دی زیارت دی خواہش مند آئی بڑا لمبا سفر دیو کا سفر کیتا ہے مر گئی آپ فرمیندے نے ساڑی چاہت رکھن والا گھر بھی بیٹھا ہوئے سی مرن نہیں دیں دے وہ تو اتنا بند کر آئی ہے سبحان اللہ وہ اتنا سفر کر آئی ہے بے فکر ہو جا چاندہ کی آندہ چاندہ اے آج میں رلے آئے آئے او میں رلے واپس جائیے آپ نے فرمایا بے فکر ہو کے جا تیری بیوی زندہ ہو گئی ہے تیری نوکرانیوں نو کھانا بھی کھوان دی ہوئے گی تے غم نہ کری میں تیری بیوی دی 20 سال عمر ودھوا سبحان اللہ واپس آیا ویکھو دی نوکرانی اپنی مالکن نو کھانا بھی کھواوے تندرست بیٹھی آندہ ہے بچ کی میں گئی ہیں تو تا مر گئی آئے کہن لگی جدا ملک الموت میری روح جسم تو جدا کر کے لے جا رہا سی ایک بزرگ آیا ہے نورانی چہرہ ہے سبز رنگ دا جوڑا ہے سیاہ رنگ دی کالے رنگ دی آواز فرشتے نو کہنے لگے ساٹی تابعداری دا حکم اللہ نے ہر کئی نو دیتا ہے میری تابعداری کرے روح واپس کرتے 20 سال دے والوے کی میں 20 سال دی عمر اللہ دے کولو ہور من کے ودوا لئیے آدھا چلو تیار ہو چلیے امام زمانہ دی زیارت کریے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایس ویلے مسجد اندر تشریف فرما سن چلیے جدہ پہنچے مسجد نبی شریف اس بی بی دی نظر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تے پئی خامد نوا دیئے ایو بزرگا سبحان اللہ میرے آقا ہے جعفر امام خدا میرے آقا ہے جعفر امام خدا میرے آقا ہے جعفر
ایک کسی سکول کسی کالج یونیورسٹی دے وچوں ڈگری نہیں ملی ہے عطا خدا جس کا صادق لقب اس کے صدق و صداقت کی کیا بات ہے عطا خدا جس کا صادق لقب اس کے صدق و صداقت کی کیا بات ہے میرے آقا ہے جعفر امام خدا ایک بار سارے پڑھو سبحان اللہ وقت گزردا رہا دن راتاں گزریاں دن رات ساری زندگی تبلیغ دے وچ گزاری ساری زندگی دین مصطفیٰ دی تبلیغ کرتے رہے لوگانو حق دا رستہ صرف دستے ہی نہیں وکھاندے رہے جی مخلوق خدا دی ہر حال ہر چند مدد کرتے رہے دستگیری فرماندے رہے ساری زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دے دین دے نام لا دیتی اس دے باوجود کسی سکھ نال نہ جیون دیتا آخری بات کرا وقت دا بادشاہ جس کا نام ہے منصور عباسی اللہ اکبر اس تو پہلے سلامت رہو اس تو پہلے جڑی سی نا حکومت ظالم تو بھی بڑی آئی پر انہاں ظالماں دے وچ پیو ہوا اے منصور ہر ٹائم اس نو تکلیف رہندی ہے کیڑا ویلا ہوئے میں حضرت امام جعفر صادق نو تکلیف دے ایک دن بڑا پریشان بیٹھا پھر ایک نہیں ہزاراں معجزات تے کراماتاں اس ویکھیاں امام دیاں پھر بھی نہیں ٹڑیا پریشان بیٹھا ٹھوٹی ٹھیک ہاتھ رکھ کے غلام آیا دا بادشاہ پریشان ہے ہن اپنی پریشانی دسنے لگا تساں توجہ نال سننی تاریخ دا مطالعہ کرو سادات نو انہاں بادشاہاں کتھاں وچ کھڑیاں کر کے چنوا دتا زہراں دے دتیاں تلواراں نال قتل کرا دیتے جت اس وقت جس لفظ سید آکھنا مشکل ہے پڑھو تاریخ پریشان بیٹھا نوکر آدھا پریشان ہے بادشاہ آدھا پریشان تائیاں میں سادات ساری قتل چکر آئی ہے پریشان تائیں بیٹھا انہاں دا سردار کیوں نہیں مارے حضرت امام جعفر صادق اس آکے کیوں مارنا چاہنا ہے ہر ویلے مسلح تے بیٹھے نے اللہ اللہ کر دے نے اللہ دی عبادت وچ مشغول نہ انہاں نوں تو دنیا نال نہ دولت نال نہ حکومت نال نہ تیری سلطنت نال انہاں نوں اللہ دے نال لگاؤ کیوں قتل کرنا چاہنا ہے آندا ہے میں قتل تاں کرنا چاہنا بادشاہ میں عزت ہوندی ودی جا حاکم میں لوگ سلام اس نوں کر دے تھلیا نوکر مجھے حضرت امام جعفر صادق نو بلا کے لیا نوکر گیا جلاد نو بلا کے آندا ہے جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دربار داخل ہوئے میں سر تے اپنے تے رکھسا ہاتھ میرا اشارہ ویکھی یا میرا سر تے ہاتھ آوے تو قتل کر دینا امام نو اس کہ بے فکر ہو جا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لے آئے یہ بیٹھا ہے اپنے تخت حکومت تے بڑے تکبر نال آج کم بھی کر چھڑنا ہے ہاں میں بادشاہ وقت دا جو ہی دربار دے دروازے دے اندر میرے امام دے قدم مبارک آئے منصور بادشاہ تخت چھڑیا کمدا دوڑ کے اتھے جا کے قدم بوسی کی تھی ہاتھ پکڑیا ہاتھ چومیا ہاتھ پکڑ کے لیا تخت بچھایا اینج ہاتھ بن کے آندا ہے مولا نگل بھی چاہو حکم کرو میں آپ آ جاواں کسی کیوں تشریف لے آنا کمدا منصور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پورے روب تے دبدبے دے نال فرماندے نے تو سدیا تے میں آیا تیرا بندہ گیا مینوں بلاون واسطے تاں آیا آندا حکم کرو آپ نے فرمایا میرا حکم ہی ہوئی اج تو بعد مینوں ایتھے نہ بلاویں میری مرضی کرے میں آواں تے بھاویں نہ آواں منصور آندا حضور ایتھے تسی تشریف لے آئے نے ساڈی عزت ود گئی ہے دربار دا مقام ودھیا ہے تسی کیوں پریشان لوگ تے منتا مندے نے بھی اسی ایتھے داخل ہوئیے آپ نے فرمایا جاندا نہیں ہے میں ہاں پوترا شام دے قیدی دا
سبحان اللہ میں بس کرنا چاہیے اتنے میں کیوں تینوں منع کیتا ہے نہ بلایا کار میں کوئی دربار دی شوق نہیں کوئی تیرے تخت حکومت دی شوق نہیں ہے میں ہاں پوترا شام دے قیدی دا تے میرا جعفر صادق نام اللہ کرے اگلیاں لینا میں پڑھ لواں تسی سن لو آپ فرماتے نے تو جاندا نہیں ہے میرا تعارف سن لے میں ہاں پوترا شام دے قیدی دا تے میرا جعفر صادق نام ساڈی ذات تے ہن تائیں پے اوندے خالق دے نیک سلام نا وچ دربار بلایا کر میں کو بھول ویندن چین آرام اللہ کرے گل نہیں سمجھ آ جاوے مینوں اے رش ویکھ کے یاد آندے نے کدی کوفہ تے کدی شام مینوں اے رش ویکھ کے یاد آندے نے کدی کوفہ تے کدی شام نہ بلایا کر بڑی عزت احترام نال ڈوریا نال کوئی تحفے تحائف دیتے آپ نے تحفے تحائف ٹھکرا دیتے فرمایا عمرہ دے تحفے نال تکبر پیدا ہونا ہے سانو تیرے تحفے دی لوڑ کائی نہیں میں تے خود کائنات خزانے دا مالک سبحان اللہ میں جانشین رسول ہاں میں علی دی اولاد ہاں میں فاطمہ دا پتر سارے خزانے ساری ملکیت آپ تشریف لے گئے منصور بادشاہ نے بلایا جلاد نو آندا ہے میں جو تینوں آکھیا قتل کری ہو سکے تو اشارہ ہی نہیں کیتا سبحان اللہ تو انہوں کی بان گئی بجائے مرواون دے حرام پہ کر دینے منصور آندا میں پیدا کرنے والے دی قسم ہے حضرت امام جعفر صادق کی جو ہی دربار دے اندر داخل ہوئے آپ دے نال ایک بڑا بڑا ساپا جنہیں منہ کھولے ہویا ایک حصہ میرے محل دے تھلے دوسرا چھت دے نال عربی زبان وچ بول کے آندا پیا میں لی اکھ نال وی ویکھے محل سمیت کھا جا سبحان اللہ پرندے حیا کر دن پرندے حیا جی توجہ ہے کہ کوئی سبحان اللہ پرندے حیا کر دن انسان حیا کر دن حیوان حیا کر دن بیگانے حیا کر دن دشمن حیا کر دن یہ حیا نہیں ہویا گیا کلمہ پڑھ کے مڑ جی کلمہ پڑھن والے آنا حیا کی ایک بار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پہاڑ دی چوٹی تے تشریف فرما تے بندہ ایک آیا آدھا حضور اے دسو مومن دا کی مقام ہے آپ نے فرمایا مومن دا مقام ہے اشارہ کرے تے پہاڑ ہلن ہو گیا آپ نے پہاڑ کو فرمایا میں تے وہاں کیا تے کوئی نہیں کولو ایک بھیڑیا گزریا وہ کول کھڑو کے تے آپ دے نال اس کو گل کی تھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جا بے فکر ہو تیرے جاندہ تے تیرا مسئلہ حل ہو جائے اس بندے آ کے مولا اس بھیڑیے گل تو کہہ نہیں کی تھی آپ نے فرمایا تینوں کی پتا ہے بھیڑیا مینوں آندا پیا اے پہاڑ دے پرلے پاسے میری بیوی ہے اونوں بچی بچہ ہونے والے تے تکلیف ڈاٹی سو دعا کرو سبحان اللہ ماشاءاللہ پوری کائنات واسطے یہ درسگاہ ہے اتھوں ہی معرفت خداوندی ملتی اتھوں ہی معرفت رسول خدا کیونکہ جو اللہ دے رسول دی عطا ہے وہی انہاں دی عطا ہے بندے خواب دے وچ ویکھے سرکار تشریف فرما نے تے اے بندہ جے گیا نا قریب تے حضور اگے کھجوراں دے ٹوکرے رکھ کے نا کھجوراں کھانے تے اس بندے آکھے جی ایک کھجور مینوں بھی عطا کرو حضور علیہ السلام نے ایک کھجور دتی کھا لی اور منگی دوسری مل گئی تیسری 8 کھجوراں سے منگیاں 8 ملیاں 9ویں واری منگی میرے آقا نے فرمایا ہن بس کر خواب تو بیدار ہویا تے دے آگے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دے کول خواب دی تعبیر کوئی اگے آتے آپ دے کولوں میں ٹوکرا کھجوراں دا بھریا آپ کھجوراں کھاون پہ اس منگی کھجور رات والا خواب سے نہ چل ایک منگی مل گئی دوسری منگی مل گئی جداں 8 منگیاں تے 8 مل گئی تے کھا لیاں 9ویں منگی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مسکرا کے فرماندے راتی تینوں مل جاندی نا تے ہن بھی دے چھڈنا
دن رات اللہ دی مخلوق دی خدمت، دن رات اللہ دی مخلوق واسطے ہزاراں لکھاں تکلیفاں برداشت کرنے والے. جی جی 10 محرم الحرام دا دن بس موقع پڑھائی. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف فرمانے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام واقعہ کربلا بیان پہ فرمان دے نالے رون دے نے پہ. اچھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جدو کربلا تشریف لے جاندے ہیں نا، اگا کربلا روضہ اطہر تے نہیں سی جاتے. اے جڑے کربلا مولا دی زیارت کر کے آئے، کربلا مولا داخل ہوندے نہر فرات دے اس ہن پل بنی ہوئی. اس پل دے نال نہر فرات دے نال آپ دا حجرہ عبادت ہے. اتھے آ کے پھیرتے سن، اتھے عبادت کرنی تے رات دے ٹائم تے جانا سلام پیش کرنے واسطے تے جُتی اتھے اتار کے جانا. یہ وہ کربلا مولا جتھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ورگی ہستی جُتی اتار کے جانا. واقعہ کربلا بیان پہ فرما دینے داڑھی مبارک ہنجواں نال بھر گئی. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھوڑی جی عمر شریف باپ دے قریب آئے. بابا کیڑی گل ہے جائے تو انہوں آیا؟ فرمایا اج دا دن تے تمہیں سن لائے، زہر تا مینوں بھی ملنی ہے پر تیری موت میرے نالوں بھی عجیب ہے. تیری زندگی قید وچ گزر جائے گی، پھر اوتھے زہر دتی جائے گی، مینوں قبرستان دفنایا جانا ہے. مینوں چان والے میرے پتر یا میرے غلام ہون گے، تینوں چان والے مزدور ہون گے. ہن ہوندا ٹائم تے میں بھی اشارہ کردا نا کہ جتھوں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نوں چایا کتھے آ کے مزدوراں رکھیا، میں وہ ساری جگہ ویکھ کے آیا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماندے نے اج دا دن پیا رواندا ہے 10 محرم دا دن. بس تقریر میری موقع چار لینا سنو. اج دا دن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماندے نے بابا اے سارے دن سارے مہینے ساریاں راتاں اللہ دیاں، اج دا دن کیوں؟ پتر دا متھا چوم کے فرماندے نے عاشور دا دن ساڈے سیدہ لئی تے ہے موت دا ایک پیغام، اگ لا کے ساڈے خیمے نور حسدے خاص تے آمیں. اگ لا کے ساڈے خیمے نور حسدے خاص تے آمیں. آخری دو لینا انج اکھی وسیاں میرے امام دیاں جی میں ساون دے بدل پہ وسدے نے. پتر دا متھا چوم کے فرمیندے نے میرا دادا 40 سال رنا جا ہک ہک ویر دا نام ہے. جدا روندے آن فرمیندے آن اکبرا نہیں بھولنا تیرا تتیرے تے برچھی جھل لینی، اصغر نہیں بھولنا پانی دے بدلے تیر دا لگ جانا. جی جی قاسمہ نہیں بھولنا تیرا شیریاں سمیت میدان نو ٹر جانا. رو رو کے آدھے آنا محمد نہیں بھولنا کربلا تو 12 میل جا کے گھوڑے تو لہ جانا. نہیں بھولنا چاچو غازی بغیر بازوان دے زین چھڑ دینی. بابا حسین نہیں بھولنا سجدے وچ ضرب نہیں بھولنا بین ویندی رہی پھرا کسدا رہیا. اے پرسو کراچی خبر چلدی پئی آئی بہناں دے سامنے پھرا نوں ڈاکواں ماریا. ہر بندے دی زبان تے لفظ موت برحق مرنا تا ظالماں پر بہناں تو لے کر لیندے. او بہناں ویندیاں رہیاں ویر مرندا رہیا او جدا ہک مرندا رہیا. سارے ملک نوں دھوکے جندے سارے کچھ دے رہے اللہ جانے اور دی ماں دی کیویں جی مک گئی میری پڑھائی قبولیت دی مہر لگ گئی ہے. پتر دا متھا چوم کے فرمیندے نے میرا دادا 40 سال رنا چا ہک ہک ویر دا نام لین بڑی اوکھی ہے. ساڈے زخمی دل تے لکھیا ہے زینب دا وجڑا شام. اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. حضرت امام جعفر صادق علیہ